کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس. دیکھیے سورہ فلق میں ہمیں کہا گیا ایک بات اللہ نے کی ہے، قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے نا، کہ جو فلک کا رب ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی نا، ایک بات کی، اور پھر کہا من شر ما خلق ومن شر غاسق، من شر ما خلق کا کیا ہے کہ خلق جو مخلوقات ہیں ان کے شر سے مجھے بچا. پھر دوسری دعا ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیروں کے شر سے مجھے بچا. ومن شر النفاثات فی العقد، اور مجھے پھونکے مارنے والی عورتوں کے گروہوں سے کے شر سے مجھے بچا. ومن شر حاسد اذا حسد، سے مجھے بچا. حسد سے 4 چیزوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بچنے کی دعا کرو. اب یہ جو بہنوں نے بات کی ہے پوری سورہ الناس میں ایک ہی دعا کر رہے ہیں، کیا؟ وسوسے سے، وسوسے سے بچنے کی دعا کرو. دیکھیں نا بات کیا ہو رہی ہے؟ قل اعوذ برب الناس، مالک ہے، ناس ہے، رب ہے سب کا، پیدا کرنے والا، عطا کرنے والا، ٹھیک ہے. مالک الناس، مالک ہے. الہ الناس، اللہ ہے، الہ خدا ہے نا سب کا. اعوذ برب الناس، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مددگار، ٹھیک ہے نا. اس میں ایسے کچھ علماء کرام نے بھی تفسیر کیا کہ بچپن میں جو کہ بچہ خود نہیں تربیت کر سکتا اپنی، یا خود نہیں کوئی کام کر سکتا، تو بچپن کا رب، درمیانی عمر کا، پھر آخری عمر کا بھی رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. آخری عمر میں، بچپن میں، جوانی میں پالنے والا، آپ کو دینے والا ایک ہی ذات ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بکھری بکھری نہیں ہے. پھر فرمایا اب کیا ہے؟ مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس. دونوں میں کیا آ رہا ہے؟ صدر، قلب، دل کا جو ہے نا، جو وسوسے پیدا کرنے والی مخلوقات ہیں، چیزیں ہیں، ان سے مجھے نجات عطا فرما. من الجنات والناس، جنات اور انسانوں کی وجہ سے مجھے وسوسے آ جاتے ہیں. ایسے اکثر پچھلے دنوں بھی ایک بہن آئی ہوئی تھی، تو بڑا وہ اس طریقے سے کوشچن کہہ رہی تھی، اور وہ کس کو سن رہی تھی؟ مرزا کو سن رہی تھی نا، بے ادب لوگوں کو سننا. جی وہ تو ہم ویسے ہی سن رہے تھے، آپ نے ویسے ہی سنا، لیکن آپ کے اندر وسوسے تو آ گئے نا، اور آپ نے اپنے ہی اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اپنے ہی لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار منع کیا ہے کہ برے لوگوں کی سنگت میں نہ بیٹھا کرو. جو بدتمیز ہیں، بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، ان کے پاس بیٹھتے کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیٹھتے کیوں ہو؟ کوئی تمہیں مجبوری کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں چلو ہم نے سن ہی لیا، ہم نے تو اس لیے سنا تھا نا کہ چلو کوئی بات نہیں، دوسرا کیا کہتا ہے، فلانا کیا کہتا ہے، تو پتہ تو ہونا چاہیے نا. لیکن ابھی تو آپ کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے، ابھی آپ کا وہ یقین اس لیول کا ہے ہی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس اس لیول کا علم ہے کہ آپ اس کا جواب دے سکو. تو پھر کیا ہوگا؟ اسی صورت میں آپ بھی اس کی باتوں میں آ جاؤ گے. اور پھر جب آ جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو بحث و مباحثہ کرتے ہیں. پھر جب ہم ان کو قرآن پاک کی آیات بتاتے ہیں، احادیث اتھینٹک بتاتے ہیں، وہ اچھا ہی تو ہمیں پتہ ہے. بھیا آپ کو پتہ کیسے ہو؟ آپ نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، آپ نے تو اس کی بات پر ایمان لیا ہے. یہ بھی تو شرک کیا نا آپ نے. ہماری بات تو آپ کو لگ رہی ہے بری، اور ان کی بات پہ آپ ایمان لے کر آ رہے ہیں. فوراً سے پہلے جی وہ مرزا نے کہہ دیا، آمدی نے کہہ دیا، فلانے مذہب نے کہہ دیا، وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے. وہ کیسے صحیح ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے بھائی. اصل تو شرک تم خود کر رہے ہو کہ تم اس کو خدا سمجھ کے اس کی ہر بات پہ فوراً ایمان لے کر آ رہے ہو. تو یہ وسوسہ نہیں ہے کیا؟ جناتی والناس، جو آپ نے بات کی تھی کہ وہ جنات اس کے ذہن میں وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں. انسان وہ تو وسوسے ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر ہم گالیاں دینا شروع کر. دل کیا کرتا ہے؟ میں نے کیا ادھی ایسی نہیں کر سکتا. پھر وہی بات ہے، اگر منہ سے ادا کر دیں گے بغیر فلٹر لگائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس کا جو ہے وہ خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. بعد میں سوچتے ہیں یار ہاں میں چپ رہ جاتا تو زیادہ صحیح نہیں تھا، یا اس ٹائم میں ادھر ادھر ہو جاتا زیادہ صحیح نہیں تھا. بعد میں جب وہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ بگڑ جاتے ہیں نا، لیکن اس ٹائم شیطان تو ہنس رہا ہوتا ہے. اور اس کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب دو میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیتا ہے. بات تو ذرا سی ہوتی ہے کہ گول گپے نہیں کھلائے، بات تو ذرا سی ہوتی ہے نا، سوٹ نہیں لے کے دیا، بات تو ذرا سی ہوتی ہے، لیکن